بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب اسٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، فٹ ہوں گے۔ تو ایک دوست کا کمنٹس آیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو سرگودا یونیورسٹی کی کلاسز ہوتی ہیں ان میں بوائز اینڈ گرلز کی ریشو کیا ہوتی ہے، یعنی کہ گرلز کتنی ہوتی ہیں اور بوائز کتنے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ کویسچن ایک عجیب سا ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں یہ سوال نہ رہے کہ اس والے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ بوائز ہیں یا اس والے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ گرلز ہیں۔ ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپلائی کر دیا، آپ نے تو اپلائی کر دیا، مارننگ اور ایوننگ میں دونوں میں آپ نے اپلائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اپلائی کر دیا تو فار ایگزامپل کسی ڈپارٹمنٹ کی جتنی سیٹس ہیں، لائک اگر میں مثال دوں 30 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان 30 سیٹس کے اوپر صرف گرلز کا میرٹ بنتا ہے تو ان 30 سیٹس کے اوپر ساری کی ساری گرلز ہی آ جائیں گی، ایک بھی بوائز نہیں آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں فار ایگزامپل 30 سیٹس ہیں، یعنی کہ وہ 30 بندوں کو داخلہ دے سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ اگر ان 30 سیٹس پر صرف لڑکیوں کا ہی میرٹ بنتا ہے، لڑکوں کا نام نہیں آتا، لڑکوں کے مارکس کم ہیں ان سے، تو ساری کی ساری لڑکیاں یہاں آ جائیں گی۔ مطلب میرٹ یہاں پر سب سے پریفریبل ہے۔ اب جاؤ، آپ نے جس ڈپارٹمنٹ میں فار ایگزامپل اپلائی کیا ہوا ہے، اس چیز کا، اس ڈپارٹمنٹ کا میرٹ کہاں پر آ کر رکتا ہے، کتنے فیمیل میرٹ پر آتی ہیں، کتنے میل میرٹ پر آتے ہیں۔ اسی طرح سیم سوال ہے کہ اگر وہی 30 سیٹس کے اوپر میل کا میرٹ بن جاتا ہے تو سارے کے سارے میل ہوں گے، فیمیل ایک بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا میرٹ بنا ہے۔ اپلائی دونوں نے کیا، میل نے بھی کیا، فیمیل نے بھی کیا، یعنی کہ آپ دونوں نے اپلائی کیا، فیمیل اسٹوڈنٹس نے، میل اسٹوڈنٹس نے بھی۔ اب 30 سیٹس تھیں، ان 30 سیٹس کے اوپر فار ایگزامپل بوائز کا نام آ جاتا ہے، گرلز کا میرٹ نہیں بنتا، یعنی کہ ایسے سمجھو کہ جیسے کہ آپ کے 1004 مارکس ہیں، ٹھیک ہے، بوائز کے، اور اسی طرح آپ آتے جاؤ 1003، 1002، 1001، 1001، 999، اس طرح، مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان ساری لائنز میں کیا آ رہے ہیں؟ سارے بوائز آ رہے ہیں، گرلز ان لائنز میں ہے ہی نہیں، مطلب کہ ان کے مارکس کم ہیں گرلز کے۔ تو جتنی بھی یعنی کہ سیٹس ہوں گی، 30 ہیں، 40 ہیں، اگر بوائز کا ہی صرف میرٹ بن رہا ہے تو وہ سارے کی ساری سیٹس کیا آ جائیں گی؟ بوائز میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ویسے آپ لوگوں کا کویسچن جو ہے کہ ایک کلاس کے اندر بوائز اینڈ گرلز کی ریشو کیا ہوتی ہے؟ بوائز اینڈ گرلز کی ریشو ڈیپینڈ کرتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرٹ کے اوپر۔ اگر بوائز کا میرٹ اچھا بنتا ہے تو سارے بوائز، گرلز کا بھی بن جاتا ہے، پھر گرلز کم ہو جاتی ہیں اگر سارا بوائز کا میرٹ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر گرلز کا زیادہ میرٹ بنتا ہے اور بوائز کا کم میرٹ بنتا ہے تو ساری کی ساری کیا آ جاتی ہیں؟ گرلز ہوتی ہیں کسی کلاس میں۔ ویسے موسٹلی جو ہماری کلاس کی، اگر میں اپنی ریشو کی کلاس کی بات کروں تو ہماری 50 کی کلاس ہے آلموسٹ، ہم تقریباً 15 سے 16 بوائز ہیں اور اس کے بعد باقی ساری گرلز ہیں، کیونکہ میڈیکل ہے، یہاں پر فیمیل کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، تو فیمیل اسٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ ہیں۔ ویسے اوورآل ہر کلاس میں فیمیل زیادہ ہوتی ہیں، میل کم ہوتے ہیں، کیونکہ میل پڑھتے نہیں ہیں اور فیمیل کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں۔ لیکن سرگودا یونیورسٹی میں بھی یہی سسٹم ہے، اوورآل جیسے یونیورسٹیز میں سسٹم ہوتا ہے، میل اور فیمیل آلموسٹ ریشو کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، کسی میں میل زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں فیمیل زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اگر میں بات کروں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی تو اس میں ایک بھی فیمیل نہیں ہوتی، وہاں پر یعنی کہ فیمیل آتی نہیں ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، اپلائی نہیں کرتی ہے، جو بھی میرٹ نہیں بنتا ان کا، جو بھی سسٹم ہوتا ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک بھی لڑکی نہیں ہوتی، کوئی اکا دکا لڑکی ہوتی ہے، گرلز گھوم رہی ہوتی ہے، باقی آلموسٹ کوئی بھی گرل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب آپ یہ اندازہ لگا رہے ہوگے کہ میرٹ پر آپ کی سلیکشن ہوگی، جتنی گرلز ہوں گی یا جتنی بوائز ہوں گے، اگر ان کا جہاں جہاں کے اوپر میرٹ بن رہا ہے تو اس ریشو سے پھر گرلز اینڈ بوائز کلاس میں ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا گرلز والی لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو یعنی کہ آپ گرلز ہو تو آپ کے گرلز زیادہ ہو جائیں گی، یا پھر بوائز، اس طرح آپ سمجھو جس طرح بات کو، ٹھیک ہے۔ باقی اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کلاس میں خود سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی گرلز ہونی چاہیے یا اتنے بوائز ہونے چاہیے، یا اتنے اسٹوڈنٹس گرلز کے ہونے چاہیے، اتنے اسٹوڈنٹس بوائز کے ہونے چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جسٹ سارا آپ کا میرٹ کا فارمولہ ہے، آپ کی میرٹ کے اوپر سلیکشن ہوگی اس بیس پر کہ آپ گرلز ہو تو آپ کی گرلز والی سائڈ پر ایڈمیشن ہو جائے گا، میرٹ بن رہا ہے، چاہے وہ 30 کی 30 سیٹس گرلز کے اوپر بھی میرٹ بن رہا ہے تو وہ ساری گرلز ہی چلی جائیں گی، بوائز کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی،
ٹھیک ہے. باقی اس طرح کا یہاں راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے کہ جس میں آپ سمجھو کہ میری کلاس میں مجھے 50 گرلز چاہیے اور میں صرف 2 ہم بوائز ہونے چاہیے. ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی خوش فہمیاں ہیں آپ لوگوں کی بوائز کی. مطلب کہ یونیورسٹی لیول میں جب بندہ آنے لگتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر کو ایجوکیشن ہوگی, وہاں پر ہم لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں گے, وہاں پر ہم انجوائے کریں گے, وہاں پر ہم کینٹین پہ جائیں گے, وہاں پر ہم گھومیں گے پھریں گے, گائیں گے پئیں گے. یہ شروع میں ہمیں بھی شوق تھے. یہ فائنل ایئر میں شوق بالکل ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو یہی شوق موسٹلی ہوتے ہیں کہ ہم لڑکی پٹائیں گے, جو بھی مطلب ہوتے ہیں. اور مجھے گرلز کا نہیں پتہ کہ وہ کیا سوچتے ہیں, لیکن میں مطلب کہ بوائز کی اگر بات کروں, میں خود کی بات نہیں کر رہا, مطلب کہ میرے جو خود کے کلاس فیلوز ہیں ان کا بھی تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے نا. ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یار مطلب آ گئے ہیں یونیورسٹی, اب موجیں ہوں گی, کھائیں گے پئیں گے, گھومیں گے کینٹین پہ, فلاں جو بھی ساری چیزیں تھیں وہ مجھے ان کا پتہ ہے. باقی یعنی کہ آپ کے بھی اگر یہی خواب ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک بھائی کا میسج آتا ہے کہ بھائی پلیز اللہ کا واسطہ ہے بتا دو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں گرلز کتنی ہوتی ہیں. یار اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود ایک گرل ہوں, تو مجھے کسی نے کہا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکیاں وہ کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لڑکیاں کم ہوتی ہیں, تو اب میں ایک لڑکی اگر ہوئی تو سارے بوائے, تو میں تو مطلب میرا کیا بنے گا مطلب. ٹھیک ہے, اس طرح کا یار مت سوچو, ابھی صرف ایڈمیشن کا سوچو. اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, آپ آؤ یہاں پر یونیورسٹی کو انجوائے کرو. یار ویسے بھی یونیورسٹی میں ساری گرلز ہی گھوم رہی ہوتی ہیں, بوائز بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, اپنی طرف سے اپنی لائف ہوتی ہے یہاں پر. ہر ڈپارٹمنٹ میں ادھر جا رہا ہے کوئی, ادھر جا رہا ہے کوئی, گھوم رہا ہے کوئی, پھر رہا ہے, کھا پی رہا ہے. میں آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا پاتا کیونکہ میں تھوڑا ڈرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہ بنے, ورنہ میں آپ کو گرلز بوائز دکھا دوں, اس میں میرا کچھ بھی نہیں جانا. اب یہ ہے کہ اگر میں دکھا دوں کل تک ان کو ویڈیو پہنچ جائے پھر میرا نہ مسئلہ بن جائے, یہ بھی تو آپ بات کو سمجھو نا. اور آپ اگر اس حوالے سے پریشان ہو کہ یار میری کلاس میں گرلز کتنی ہوں گی, ہے میری کلاس میں زیادہ گرلز ہوں گی کم ہوں گی, ابھی یہ چیزیں ٹینشن نہ لو میرے دوستوں. اور اگر آپ میل ہو, آپ فیمیل ہو, یہ سوچ رہے ہو کہ بوائز کتنے ہوں گے, کم ہوں گے زیادہ ہوں گے, تو اس چیز کو بھی آپ ابھی اگنور کرو. ابھی صرف ایڈمیشن پر فوکس کرو. جب ایڈمیشن پر فوکس کرو گے, اب ہو جائے گا آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ کسی یونیورسٹی میں یا اسی یونیورسٹی سرگودا میں, پھر آپ ان چیزوں میں پڑھ لینا. ابھی یعنی کہ تھوڑا ایڈمیشن کو دیکھو, میرٹ بنتا ہے نہیں بنتا, کیسے بنتا ہے, کب بنے گا, کب لسٹیں لگیں گی, اس چیز کے بارے میں تھوڑا پریشان ہو. باقی گرلز بوائز کے چکروں میں مت پڑو ابھی. ٹھیک ہے, تو یہ شروع میں شوق ہوتے ہیں, ہمیں بھی تھے, لیکن بالکل یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. بندہ یہاں سے نہ مر جاتا ہے پھر اندر سے, پھر بندے کو کوئی بات کرے نا تو اس پہ فرق نہیں پڑتا یہ کیا بول رہا ہے, کیونکہ یار بندہ میچور ہو جاتا ہے. کالج سے آتا ہے بندہ امیچور ہوتا ہے, مزہ نہیں ہوتا, چھوٹے ذہن کا مالک ہوتا ہے, لیکن یونیورسٹی میں میچورٹی اور پرسنالٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ابھی گرلز بوائز کے چکر میں نہ پڑو. یہ بھائی جس نے کمنٹ کیا تھا, میں اس کا نام تو شو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بھائی حوصلہ رکھو, سب ملے گا انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.